میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین عزیز وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے دوسرے پارے کے چھٹے رکوع اور سورہ البقرہ کے مجموعی طور پر ہم 22ویں رکوع کی متعلق گفتگو کریں گے۔ 22واں رکوع ہے اور سورہ البقرہ کا چھٹا رکوع ہے، اور اس رکوع کو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج مکمل اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 177 ہے، 177۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا کنز الایمان سے کہ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر، وہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیروں اور سائلوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت مبارکہ پر گفتگو کرنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کا شان نزول آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ تفسیر ابن جریر میں امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی کی اصل کے متعلق سوال کیا کہ نیکی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ کا نزول فرمایا، نیکی فقط یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی یہ بھی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور فرشتوں پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے ایمان لاؤ، اور کتابوں پر اور نبیوں پر اس طریقے سے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے عبادات مالیہ کا ذکر کیا کہ مالی طور پر تم اپنا مال خرچ کرو اپنے عزیز و اقربا پر، مسکینوں پر، مسافروں پر،
سائلوں پر وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ اس آیت مبارکہ کی ابھی تفسیر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ کے تناظر میں ہم اس بات کو غور سے دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ کا مفاد کیا ہے، ان سے ہمیں کیسا سبق اور کیسی حکمتیں سامنے آ رہی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر دین میں بعض ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور بعض اس دین کے بنیادی مقاصد ہوتے ہیں۔ ان ظاہری اعمال پر عمل کر کر کوئی بھی شخص ان بنیادی مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ اس کو شارع کی طرف سے لاہ عمل دیا جاتا ہے کہ تم یہ اعمال کرو، تم اس کے حقیقی مقصد کو پالو گے، تم خوشنودی رب تک جا پہنچو گے، اللہ کو راضی کر لو گے۔ لہٰذا ظاہری اعمال کی بجا آوری بھی انتہائی ضروری ہوتی ہے ان حقیقی مقاصد تک پہنچنے کے لیے جن کا حکم اللہ تبارک و تعالی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا جائے۔ جب تک قوم دین کا دامن مضبوطی سے تھام کر رکھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر ظاہری اعمال اور حقیقی مقاصد دونوں کو پیش نظر رکھنے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ وہ نماز بھی کامل طریقے سے پڑھتے ہیں، ان کے عقائد، ان کے نظریات یہ بھی کامل طریقے سے اسی راہ پر ہوتے ہیں جو کہ مقصود ہوتے ہیں، یعنی ظاہری اعمال اور حقیقی مقاصد یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور جب کسی قوم میں بگاڑ آتا ہے تو یہ توازن برقرار نہیں رہتا، قوم صرف ظاہری اعمال پر توجہ دیتی ہے اور اسی کو کافی سمجھنے لگتی ہے، حقیقی مقاصد ان کی نظر سے غائب ہو جاتے ہیں اور حقیقی مقاصد کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر کیا خوب آپ نے ارشاد فرمایا اور اسی طرف اشارہ کیا کہ روزہ دار اگر جھوٹ بولنے سے روزے کی حالت میں باز نہ آئے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل میں روزے کا مقصد نفس کی اصلاح ہے اور تقوی کا حصول ہے، اور اگر یہی مقاصد انسان اس ظاہری عمل سے یعنی روزہ رکھ کر حاصل نہیں کر رہا تو اس کے حقیقی مقاصد گویا کہ فوت ہو گئے اور وہ حقیقی مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ لہذا اس کا یہ ظاہری عمل حقیقی مقاصد تک پہنچنے کا سبب نہ بنا، لہذا ان ظاہری اعمال کا مقصد فوت ہو گیا۔ تو جب کسی قوم میں بگاڑ آتا ہے تو اس سے حقیقی مقاصد نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور وہ ظاہری اعمال پر ہی فقط توجہ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر اشارہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسجدوں میں لوگ بھرے ہوئے ہوں گے لیکن ان میں کوئی شخص بھی مومن نہیں ہوگا، یعنی حقیقی مقصد اللہ کی رضا ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی اور وہ عبادت کو، اس ظاہری عمل کو بحیثیت عبادت نہیں بحیثیت عادت کر رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر احادیث میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی معاملے میں ان میں بگاڑ آ جاتا ہے تو نہ حقیقی مقاصد اور یہ جو ظاہری اعمال ہیں ان میں توازن برقرار نہیں رہتا۔ لہٰذا اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اعمال اور حقیقی مقاصد دونوں کا درس دیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ ایک ظاہری عمل ہے کہ اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو فرمایا گیا یہی خاص مقصد نہیں کہ تمہیں اس طرف حکم دیا جائے کہ تم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ حقیقی مقصد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، روز محشر پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ اور دیگر جیسا کہ احکامات اس آیت مبارکہ میں صادر کیے گئے اس طریقے سے ایمان لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کو ہر عیب سے، ہر نقص سے منزہ مبرہ جانے، اس کی تمام صفات کو قدیم اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کے سوا کسی کو نہ واجب مانے نہ قدیم مانے اور نہ اس کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق سمجھے، اور اس کے تمام رسولوں کی تصدیق کرے اور قرآن کی ایک ایک آیت کے ہر حکم پر سر نگوں کر لے، تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے۔ ایمان آخرت پر لانے کا اس کا مقصد ہے قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے، عذاب قبر، قیامت کے بعد جزا اور سزا، حساب و کتاب، صراط، میزان، انبیاء رسول کی شفاعت کی تصدیق کرے کہ روز محشر جن جن امور کی خبر شارع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی ان پر ایمان لائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والکتاب والنبیین، اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ کتابوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ حق ہیں۔ ان میں 4 کتابیں بڑی ہیں۔ توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور جو سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن کریم جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس کے علاوہ حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے صحائف کا نزول ہوتا رہا۔ 5واں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبیوں پر ایمان لائے۔ نبیوں پر ایمان لانے کا مقصد وہ تمام کے تمام انبیاء اور رسل جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا، ان کو گناہوں سے معصوم جانے، اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد جمیع صغائر و کبائر ان سے معصوم جانے، منزہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی حفاظت فرمائی۔ ہاں، ان کی صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور ایک بات جس کی تصریح احادیث میں ملتی ہے کہ 313 رسول ہیں، اور کہا جائے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے گئے۔ یہاں پر ایک بات کی میں اصلاح کرتا چلوں کہ جزم کے ساتھ یہ کہنا، یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، یہ ایسے کہنا مناسب نہیں۔ کہنا چاہیے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اور یہ جو بچوں کو ایمان مفصل و ایمان مجمل یہ یاد کروایا جاتا ہے، وہ گویا اسی آیت کا آپ سمجھ لیجئے کہ خلاصہ ہے کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر۔ یہ تمام کا تمام جو بچوں کے لیے ایک یاد کروانے کی ترکیب کی جاتی ہے، اس کی بنیاد بھی اسی آیت کو اگر قرار دیا جائے تو یہ بیجا اور غلط نہ ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا اور وہ اپنے مال سے اپنی محبت کے باوجود اللہ کے حکم سے رشتہ داروں پر وَعَطَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اور مال سے اپنی محبت کے باوجود اللہ کے حکم سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوالیوں اور غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کریں۔ یہاں پر خوبصورت بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ عقیدے کے لحاظ سے جو غلط فہمیاں تھیں وہ غلط فہمیاں دور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی وضاحت اور خاص ترتیب کے ساتھ اسلام کے جملہ حقیقی مقاصد بیان فرمائے کہ اسلام کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں، عقائد ہیں، معاملات ہیں، عبادات ہیں اور اخلاق ہے۔ تو من آمنہ سے لے کر نبیین تک یہ اصل میں عقائد اسلامیہ کا بیان ہے۔ عقائد ایسے ہیں اور آگے وَعَطَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ سے لے کر وَفِي الرِّقَابِ تک یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ معاملات کا بیان ہے۔ یعنی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کا بیان کر دیا، اب معاملات کا بیان شروع ہو گیا۔ یہ ربط ہے آپس میں قرآن کریم کی آیات کا کہ عقائد کا بیان جہاں پر ختم ہوا وہیں سے معاملات کا بیان شروع کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال سے دی ہوئی اپنی محبت کے باوجود اس مال سے خرچ کرتے ہیں کن پر؟ اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے 6 مصارف ذکر فرمائے ہیں، 6 مصرف ہیں۔ پہلا رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ترمذی شریف میں موجود ہے
اور سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا، ایک صلہ رحمی فرمانے کا۔ یہ اپنے مال سے اللہ کے حکم سے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی فضیلت حدیث نبوی سے، کیونکہ ظاہری بات ہے قرآن کی سب سے معتبر اور بہترین تفسیر وہی ہے جو قرآن اپنی خود کرتا ہے یا پھر صاحب قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر بیان فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے، جیسا کہ معجم الکبیر کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والیتاما والمساکین، اور یتیموں پر خرچ کرنا۔ یتیم کی تعریف یہ ہے کہ جس نابالغ بچے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے اس کو یتیم کہا جائے گا۔ اگر وہ عمر کے لحاظ سے بالغ ہو گیا، بلوغت کی عمر بچیوں کے لیے عمومی طور پر 9 یا 10 سال اور بالغ ہونے کی جو بچے کے لیے عمر کا تعین کیا ہے فقہاء کرام نے وہ لگ بھگ 12 سال کے قریب بنتا ہے، 11-12 سال یا 13 سال۔ تو یہ جو تعریف ہے بلوغت کی، اگر کسی سے اس کے باپ کا سایہ اس عمر کے بعد اٹھا تو اس کو آپ یتیم نہیں کہہ سکتے۔ نابالغ بچے کے سر سے باپ کے سائے کو اٹھ جانے کو اس بچے کی یتیمی پر وہ اس کو منطبق کیا جائے کہ بچہ یتیم ہو گیا، لیکن اگر اس عمر سے بڑے کسی بچے کا باپ دنیا سے چلا گیا تو اس کو یتیم شرعی طور پر نہیں کہا جائے گا۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ والیتاما کی تفسیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے اور کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی جس یتیم کی کفالت کر رہا ہے اور جو کفالت کر رہا ہے، جس کی ہو رہی ہے جو کر رہا ہے، 2 لوگ ہو گئے، جس کی کفالت ہو رہی ہے اور جو کر رہا ہے، تو یہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اٹھا کر دکھایا کہ جیسے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا، یعنی ایسے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایسے یہ دونوں ساتھ ساتھ دونوں انگلیوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، بخاری شریف کی، یعنی ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جنت میں ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے، جس کی کفالت کی گئی اور جو کفالت کر رہا ہے۔ آگے فرمایا والمساکین، اور مسکینوں پر خرچ کرے۔ مسکین کی تعریف کیا ہے؟ مسکین کی تعریف یہ ہے کہ جس شخص کے پاس قدر کفایت یعنی گزارا کرنے کے لائق کوئی چیز نہ ہو۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اسی تعریف پر میں گفتگو کر کے مسکین کہتے کس کو ہیں، پھر آگے مسکین پر خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا ہے اور ایک لقمہ 2 لقمے یا 1 کھجور یا 2 کھجور لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس گزارے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، نہ اس کے ظاہر حال سے اس کی مسکینی کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے۔ تو مسکین ایسا شخص جس کے پاس 1 یا 2 وقت کے کھانے کی گنجائش موجود ہو، اس کو مسکین نہیں کہا جائے گا۔ مسکین اس کو کہا جائے گا جس کے پاس کھانے کے لیے 1 وقت کا بھی کھانا موجود نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسکین پر خرچ کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا 1 لقمہ روٹی، یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ بیان فرما رہے ہیں، حدیث مرفوع ہے، 1 لقمہ روٹی 1 مٹھی خرما، اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ اس 1 لقمے 1 کھجور کے ٹکڑے یا کسی ایسی چیز سے جس سے مسکین کو نفع دیا گیا، اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا کہ اس مسکین کو یہ چیز دے دی جائے، یہ صاحب خانہ ہوا، یعنی مکان مالک ہے یا اس گھر کا مالک جو حکم دیتا ہے کہ اس مسکین کو 1 روٹی دے دی جائے، یہ حکم دینے والا بھی جنتی ہے۔ اور دوسرا وہ جس نے اس کھانے کو تیار کیا، یعنی زوجہ نے وہ کھانا تیار کیا یا گھر کے کسی فرد نے وہ کھانا تیار کیا، پکایا،
تو وہ بھی پکانے والا بھی جنتی ہے، حکم دینے والا بھی جنتی ہے، پکانے والا بھی جنتی ہے۔ تیسرا جو خادم اس کو دے کر آیا، اپنے ہاتھ سے اس مسکین کو اس نے سپرد کیا وہ کھانا کھانے کے لیے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمد ہے اللہ تبارک و تعالی کی، جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی اپنی رحمت سے محروم نہ چھوڑا۔ یہ حدیث معجم الاوسط کے اندر امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے روایت کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وابن السبیل، اور سوالیوں، مسافروں اور مسافروں پر خرچ کرتا ہے۔ مسافر پر خرچ کرنا، مسافر وہ شخص ہے کہ جو حالت سفر میں ہو اور اس کے پاس اخراجات ختم ہو جائیں، مال لوٹ لیا جائے، اس کے پاس مال نہ رہے، تو ایسے شخص کو بھی مال دینا یہ اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسافر پر مال خرچ کرنے کی فضیلت پر امام ابن ماجہ نے اس کو سنن میں روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں، علم جس کی اس نے تعلیم دی، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد اس کا معاملہ جاری رہے گا، نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا میت کے۔ اور اشاعت کی، نیک اولاد جسے چھوڑ کر مرا، یا مصحف جسے میراث میں چھوڑا، یا مسجد بنوائی، مسافر کے لیے مکان بنا دیا، نہر جاری کر دی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ اس سنن ابن ماجہ کی حدیث میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کی جب تفصیل بیان فرمائی تو آپ نے اس میں مسافر کے لیے مکان بنا دیا یا نہر جاری کر دی، ان کے رہنے کے لیے، ان کے آرام کرنے کے لیے کوئی آرام گاہ بنوا دی، اور دھوپ ہے سائے میں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بنوا دی گئی، یا ان کے پانی کا اہتمام کر دیا جو آج کے مروجہ دور کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، واٹر کولر لگوا دیے جائیں یا پانی کا کوئی بھی سلسلہ کر دیا جائے، تو یہ مسافروں کے لیے نیکی کا معاملہ ہے، اور جو مرنے کے بعد بھی اس شخص کو قبر کے اندر نیکی کی صورت میں جاری و ساری رہے گا۔ آگے ارشاد فرمایا مسافر کے بعد والصائلین وفی الرقاب، اور سوالیوں پر خرچ کرنا، سوالیوں کو، سائلوں کو دینا۔ یاد رکھیے کہ مال کس شخص کو دیا جا سکتا ہے، کس سوالی کو دیا جا سکتا ہے، تو اس کی تفسیر سائلین، یہ جو سوالی ہے سائلین، ان کے لیے بلا ضرورت سوال کرنا حرام ہے، اور سائل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کا سوال نہ کرے۔ یہاں پر ایک اشکال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سوالیوں کو دیں، دوسری طرف سوال کرنے کو منع کر دیا گیا، تو ان دونوں صورتحالوں کے اندر تطبیق کیسے ہوگی؟ ایک طرف منع بھی کیا جا رہا ہے، ایک طرف اس کو مال دینے کا بھی، یعنی اس معاملے کو شریعت نے ایک طرف سے ناپسند کیا، دوسری طرف دینے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اجر و ثواب اور اس کا اجر و ثواب کو مستحق اس کو ٹھہرا دیا۔ تو ان صورتحال کے اندر، ان معاملات کے اندر تطبیق کی صورتحال کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیے کہ سائلین سائل کی جمع ہے، بلا ضرورت سوال کرنا بالکل شرعن حرام ہے، اور سائل کے لیے ضروری ہے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کا سوال نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے 2-3 احادیث مبارکہ اس ضمن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ اس مسئلے میں جو اشتباہ ہے وہ ختم ہو جائے، اس مسئلے میں جو اشکال ہے وہ ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث مبارکہ، اس سے واضح ہوگا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ سوال کرنا یہ حرام ہے، کہ جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے تو گویا وہ انگاروں کا سوال کرتا ہے، دہتے ہوئے کوئلے، اور خواہ سوال کم کرے یا زیادہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ جس کو سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، امام ابن عساکر نے اس کو تاریخ دمشق کے اندر روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے اوپر سوال کرنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو یہ اس صورت پر محمول ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ کسی سے سوال کرنا یا سوال کرنے کو اپنا پیشہ بنا لینا۔ 3 لوگ اس صورتحال سے مستثنا ہیں، جو کسی سے سوال کر سکتے ہیں، بھیک لے سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں،
ان کی تصریح بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ وہ کن 3 لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے؟ حضرت قبیصہ بن مخارق حلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 اشخاص کے علاوہ کسی اور کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب وہ ان 3 لوگوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک وہ شخص جو مقروض ہو اور اس کے لیے فقط اتنی مقدار میں سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے۔ دوسرا وہ شخص جس کے مال کو کوئی ناگہانی آفت پہنچے، مال جل جائے، کوئی لوٹ کر لے جائے، مال ضائع ہو جائے، ڈوب جائے، یعنی اس کا مال ضائع ہو گیا، کوئی ناگہانی آفت پہنچی جس سے اس کا مال تباہ ہو گیا، اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال کرنا بھی جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہو اور اس کے فاقہ زدہ ہونے پر اس کے قبیلے کے 3 عقل مند لوگ اور معتبر لوگ گواہی دے دیں یہ واقعی فاقہ زدہ ہے، تو اس کے لیے بھی اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہوگا کہ اب ہر شخص کے لیے ہم 3 گواہ کہاں سے لائیں گے کہ جو گواہی دیں گے یہ بھوکا ہے اور فاقہ زدہ ہے، مفلس ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ گواہی بطور استحباب ہے، بہتر ہے کہ گواہی دے دیں 3 لوگ، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اور ایک شخص جس کا غریب ہونا، مفلس ہونا زمانے میں مشہور ہو، عرف میں یہ جانا جاتا ہو کہ یہ شخص بہت غریب ہے، اس کے لیے گواہی دلوانے کی ضرورت نہیں، اس کا اپنا حال ہی اس کی گواہی دے گا اور اسی کی بنا پر اس کو ہم مدد کر دیں گے، اس کو مال دیں گے تاکہ وہ شخص اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ تو جس صورت میں مال مانگنے کی ممانعت ہے اور سوالی بننے کی ممانعت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے احادیث سے جو آپ کے سامنے پہلے پیش کیا وہ یہی صورت ہے کہ وہ اپنی وہ ضرورت مند نہ ہو، پھر مال مانگ رہا ہو، اس کے پاس بقدر کفایت مال ہو، دولت ہو، اس کے باوجود وہ پیشہ ورانہ طور پر گداگری کر رہا ہو، تو ایسے کے لیے وعید فرما دی گئی کہ ایسا شخص قطعاً مال مانگنے کا حقدار نہیں، اور جتنی بھی شریعت کے اندر وعیدیں آئی ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے آئی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرے۔ اسلام غلامی کی زنجیر گردن سے اتارنے کے لیے آیا ہے اور اسلام نے آہستہ آہستہ اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ یہ بات قطعاً غلط ہے کہ اسلام لونڈی اور غلام بنانے کے اس سلسلے کو ترجیحانہ بنیادوں پر ترجیح دیتا ہے، پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر فرمایا کہ اگر تم سے یہ خطا ہو جائے تو اتنے غلام آزاد کرو، یہ معاملہ ہو جائے تو اتنے غلام آزاد کرو۔ تو گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا، اس آیت سے مراد غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے، اللہ تعالیٰ غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے نجات دے گا۔ حضرت سعید بن مرجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی اور میں نے جا کر اس کا ذکر سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہوں نے اپنا ایک ایسا غلام آزاد کر دیا جس کے لیے حضرت عبداللہ بن جعفر ان کو 10,000 درہم پیش کر رہے تھے۔ مزید ارشاد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے۔ آیت کے اس حصے میں نیکی کا تیسرا اور چوتھا طریقہ بیان کیا گیا۔ فرض نمازیں اور ان کے ارکان شرائط کے ساتھ ادا کریں اور اس کے مال میں جو زکوٰۃ واجب ہو اسے ادا کرے، یعنی مال اگر نصاب پر پہنچ جائے تو زکوٰۃ کو ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اپنا عہد پورا کرے۔ یہاں نیکی کے 5ویں طریقے کا بیان ہے۔ اس آیت میں عہد سے مراد تمام جائز وعدے مراد ہیں کہ جیسا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر لیا یا اللہ تیرے ہر حکم پر سرنگوں کروں گا۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عہد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہم پر نافذ ہو گئے، اب وہ نافذ العمل ہوں گے۔ اپنے شیخ سے جو وعدہ کرتے ہیں ہم بیعت کرتے وقت کہ ہم ان گناہوں سے اجتناب کریں گے یا
نکاح کے وقت بیوی سے یا کسی اور شخص سے ہم نے وعدہ کیا تو کسی سے بھی جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے. والمؤفون بعہدہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے. آیت کے اس حصے میں نیکی کے چھٹے طریقے کا بیان کیا جا رہا ہے. فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ کی مصیبت و سختی اور راہ خدا میں ہونے والی جنگ میں قتال کے وقت صبر کیا جائے. کوئی حکم اللہ اور رسول کی طرف سے آ جائے، نفس کو اگرچہ گراں گزرے، آپ پر اس حکم کو پورا کرنا لازم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صبر کی بہت فضیلت بیان کی، اور ہم سورہ البقرہ کی گزشتہ آیات کے ضمن میں بھی صبر کی فضیلت پر درس دے چکے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. یعنی صحیح عقائد رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقات کے عامل، صبر کے عادی، وعدے کے پابند اور نیک اعمال کرنے والے، یہی اپنے دعوی ایمان میں کامل طور پر سچے ہیں، جو کفر اور دیگر تمام گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. اگلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم. اے ایمان والوں، تم پر فرض ہے کہ جو نہ حق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے، تم پر رحمت. تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا. یہ آیت بنیادی طور پر دو قبائل اوس و خزرج کے لیے نازل ہوئی. ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے قوت میں، تعداد میں، مال میں، شرف میں زیادہ تھا، تو اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے ایک غلام کے بدلے جو کہ دوسرے قبیلے نے ان کا غلام قتل کیا، اس کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو، عورت کے بدلے مرد کو، ایک کے بدلے دو کو قتل کرے گا. زمانے جاہلیت میں لوگ اس قسم کی زیادتی میں مبتلا تھے. عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور معاشرے میں عدل و مساوات کا حکم دیا. اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جان بوجھ کر قتل کرنے کی صورت میں قتل قصاص واجب ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو، غلام کو قتل کیا ہو، مرد کو قتل کیا ہو، عورت کو قتل کیا ہو. کیونکہ آیت میں قتلہ کا جو لفظ ہے یہ قتیل کی جمع ہے جو سب کو شامل ہے. یعنی کسی نے بھی کسی کو قتل کیا، اس کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا، اور ایک کے بدلے ایک ہی کو قتل کیا جائے گا. نظام مساوات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے جاہلیت میں اس طریقے سے رائج کر دیا کہ ہر شخص، ہر انسان گویا کہ اس نظام کا ایک حصہ بنا، اور اس نے ذہنی طور پر سکون محسوس کیا کہ اب ایک کے بدلے ایک کو ہی مارا جائے گا. نہیں تو اگر ایک قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے شخص کو مارتا تھا تو پورا قبیلہ خوف زدہ رہتا تھا کہ اب وہ ہم پر حملہ کر کر ایک کے بدلے 20 کو ماریں گے، ایک کے بدلے کئیوں کو مار دیا جائے گا. ہر شخص خوف میں مبتلا ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت کا معاملہ فرمایا اور ان سے اس خوف کو دور فرما دیا. دوسری صورتحال یہ بیان کی گئی فمن عفی له من اخیہ شیء، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، یعنی جن کا فرد قتل کر دیا جائے اور اس نے قاتل کو معاف کر دیا، کچھ معاملہ کر کر، یعنی مالی طور پر خون بہا لے کر اس کو معاف کر دیا، مال کے بدلے معاف کر دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو اچھے طریقے سے معاملات طے کرنے کا حکم دیا. مقتول کے اولیاء سے فرمایا کہ اچھے انداز میں مطالبہ کرے، یعنی جس شخص نے قتل کیا اس سے اچھے انداز میں مطالبہ کیا جائے کہ اتنا خون بہا دے دیا جائے. شدت و سختی کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جائے، کیونکہ سختی کے ساتھ معاملات بگڑ جاتے ہیں اور دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور معاملات زیادہ
گمبھیر ہوتے جاتے ہیں۔ قاتل سے فرمایا وہ خون بہا کی ادائیگی میں اچھا طریقہ اختیار کرے۔ آیت میں قاتل اور مقتول کے وارث کو بھائی کہا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ قتل اگرچہ بڑا گناہ ہے لیکن اس سے ایمانی بھائی چارہ قطعاً ضائع نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے باوجود یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید مخالفت تھی حضرت معاویہ کی طرف سے اور جنگ بھی ہوئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف علم بغاوت بلند کیا، ہمارے خلاف کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے باوجود یہ کہ جنگ کی صورتحال ہوئی، آپس میں مخالفت ہوئی اور قتل و غارت ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جیسا کہ فرمایا کہ ذالک تخفیف من ربکم فمن اوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے، یہاں پر قاتل کے ورثاء کو قتل کرنے والے کے بھائی سے مشابہت کی دی گئی، قتل کرنے والے کا بھائی کہہ دیا گیا۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ ایمانی بھائی چارہ جو ہے یہ کسی صورت میں زائل نہیں ہوتا اگر کسی شخص سے بھی کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے۔ آیت میں قاتل و مقتول کے وارث کو بھائی کہا گیا، اس سے معلوم یہی ہوا قتل اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے مگر اس سے ایمانی بھائی چارہ قطعاً ختم نہیں ہوتا۔ اور اس میں خوارج کے مذہب کی تردید کا بھی بیان ہے، جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تفسیر جمل نے اس جگہ پر کچھ فقہی مسائل بھی بیان کیے اور امام ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسائل پر کافی فقہی مسائل بیان کیے۔ جو تفصیل سے ان مسائل کو جاننا چاہے وہ تفسیرات احمدیہ کا مطالعہ کرے یا دیگر تفاصیل کا مطالعہ کرے۔ مقتول کے ولی کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بغیر عوض معاف کرے یا مال پر صلح کرے، اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا، یعنی خون بہا کا بدلہ خون بہا ہی رہے گا۔ ہاں اگر ورثاء یہ چاہیں کہ ہم مفت میں اس کو معاف کر دیں قاتل کو تو ان کو اختیار دیا گیا، یہ تخفیف ہے رب کی طرف سے جو ورثاء کو دے دی گئی، وہ اس کو چاہے معاف کر دیں اور اگر اس کے بدلے وہ کسی مطلوبہ رقم کا مطالبہ کریں کہ ہمیں اتنی رقم دے اور قاتل اپنی جان چھڑا لے تو وہ رقم دینے کا پابند ہے۔ فریقین باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کر کر ایک رقم متعین کریں تو وہ رقم دے کر بھی جان چھڑا سکتا ہے، ورثاء مفت میں بھی اس کی جان چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں صورتحال نہیں ہوتی تو پھر قاتل کو خون بہا دینا پڑے گا، اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے یعنی دستور جاہلیت کے مطابق غیر قاتل کو قتل کرے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی معاملات باہمی افہام و تفہیم سے حل ہو چکے، اب اس کے بعد دونوں فریقین کی طرف سے کوئی زیادتی نہ کرے۔ جب معاملات لکھت پڑھت ہو چکی کہ اب اس کے بدلے ہم فلاں کو قتل نہیں کریں گے، ہم اس کا خون بہا دے دیا جائے یا ہم اس کو ویسے ہی معاف کرتے ہیں، اب ان کی طرف سے کوئی زیادتی والا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب علیم کی وعید سنائی ہے۔ وَلَكُمْ، اگلی آیت مبارکہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ خون کا بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس آیت مبارکہ پر مغربی ممالک ہوں اور اسلام پر اعتراض کرنے والے ہوں ان کو کافی تحفظات ہیں کہ دیکھیں جس نے مرنا تھا وہ تو مر گیا، اب اس کے بدلے ہم ایک اور شخص کو پکڑ کر پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ ان کی بیوقوفی ہے یا ان کی عقلوں پر ماتم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسے شخص کو آپ رعایت دے دیں گے، ایسے شخص کو آپ قصاص کے بدلے اس کو نہیں ماریں گے اور کوئی معاملات طے نہیں کیے جائیں گے تو اس شخص کو مزید جرأت حاصل ہوگی، وہ معاشرے میں مزید بگاڑ کا سبب بنے گا، یا تو اس کو قتل کر دیا جائے، یہ تو پہلی صورتحال ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، خون کا بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قصاص میں قوموں اور لوگوں کی حیات بیان کی گئی، جس قوم میں ظالم کی پردہ پوشی اور حمایت کی جائے، یعنی جس نے قتل کیا اس کو معاشرتی طور پر رعایت دے دی جائے اور زمانے کے اندر عدل و انصاف قائم نہ رکھا جائے، تو جہاں ظالم اور مجرم کو سزا دی جائے گی وہاں جرائم خود بخود کم ہو جائیں گے
اور اس بات کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے وہ ممالک جہاں پر سزائیں دینے کے سخت قوانین نافذ ہیں وہاں پر جرائم کی سطح بھی بہت کم ہے، اور امریکہ جیسے وہ ممالک جہاں پر سزاؤں کے اندر کچھ رعایت برتی جاتی ہے، یا ہمارا پاکستان کا معاشرہ ہو جہاں پر سزا دینے کا مکمل صحیح طور پر عدل و انصاف پر مبنی نظام موجود نہیں ہے، صاحب حیثیت اپنی حیثیت کا استعمال کرتے ہوئے اس معاملے سے باہر بآسانی نکل سکتا ہے۔ ہمارے عدالت کچہریوں کا نظام بھی عدل پر مبنی نہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ظالم کو مزید جرأت ملتی ہے وہ مظلوم پر یا دیگر غرباء کے اوپر، مسکینوں کے اوپر یا اپنے طبقے سے نچلے طبقے کے اوپر اپنا ہاتھ ڈالنا گویا اپنا مادری حق سمجھتا ہے، اپنا فطری حق سمجھتا ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ معاشرے کے اندر اسلامی سزاؤں کا نفوذ نہیں ہے۔ 3 صورتحالیں ہیں، پہلا اس کو قتل کر دیا جائے، یا ورثاء کچھ اس کے خون کا بدلہ لیں اور بدلے سے مراد مالی طور پر کچھ لے لیں، یا تیسرا احسان کرتے ہوئے اگر چاہیں تو معاف کر دیں۔ اگر دوسری اور تیسری صورتحال نافذ العمل نہ ہو تو پہلی صورتحال اپنی اصل پر باقی رہے گی، اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ یہ آیت مبارکہ سورہ نساء کی آئندہ آنے والی ایک آیت مبارکہ انشاءاللہ وہاں پر پہنچیں گے، وہاں پر تفصیلی کلام کریں گے۔ یہ سورہ نساء کی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے۔ ورثاء کے لیے اب وصیت نہیں کی جا سکتی، ورثاء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے ایک حصہ مقرر کر دیا۔ ہاں، یہ وصیت غیر ورثاء کے لیے ہے، وہ بھی مال کے 1/3 حصے میں، یعنی آدھے مال کی بھی آپ وصیت نہیں کر سکتے، پورے مال کی بھی آپ کسی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، 1/3 مال اس کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، یعنی 100 میں سے 33% حصہ آپ وصیت کر سکتے ہیں، وہ بھی اس شخص کے لیے جو کہ غیر وارث ہو۔ اگر وارث ہے، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اہلیہ ہے، یا آپ کے والد ہیں، والدہ ہے، تو ان کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ وصیت کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا سورہ نساء میں اور ان کے لیے حصے مقرر کر دیے گئے، تو یہ شرعی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اس آیت میں وصیت کا بیان ہے، لیکن یہ آیت اب منسوخ ہو چکی۔ ہاں، غیر وارث کے لیے جو آپ کا شرعی طور پر وارث نہ ہو، اس کے لیے وصیت کا استحباب ابھی بھی موجود ہے، لیکن آپ اپنے مال میں سے 100 میں سے 33% حصہ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، یعنی 1/3 حصہ یہ وصیت اس کے لیے ہو سکتا ہے جو کہ غیر وارث ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت سے اگلی آیت مبارکہ، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو جو وصیت کو سن کر بدل دے اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہے، اور بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کرے۔ وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر اگر وصیت کرنے والا اپنی وصیت خود تبدیل کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہے، وہ اپنی وصیت خود تبدیل کر سکتا ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد، یعنی اس شخص کے دنیا سے جانے کے بعد جس نے وصیت کی، کسی دوسرے شخص کو اس کی وصیت میں تبدیلی کی اجازت نہیں، خواہ وصی تبدیل کرے جس کے لیے وصیت کی گئی، یا گواہ یا کوئی اور، یوں ہی وصیت کے کاغذات میں تبدیلی کی جائے یا مال کی تقسیمیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مال کی محبت میں لوگ آج دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، یتیموں کا مال ہضم کر لیتے ہیں، وصیتوں میں بہت سی ہیر پھیر ہو رہی ہے، وصیت چھپا دیتے ہیں، جعلی وصیت نامے بنا لیتے ہیں، وصیت میں تبدیلی کر دیتے ہیں، وصیت پر عمل نہیں کرتے۔ ہاں، ایک اہم مسئلہ اس ضمن میں یہ قابل غور ہے، اس پر توجہ رہے کہ وصیت کے بارے میں ضروری ہے کہ شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان سے ہٹ کر عمل کرنے کی اجازت نہیں۔ مثلاً ورثاء راضی نہ ہو پھر بھی 1/3 مال سے زیادہ کسی کے لیے وصیت کر دی جائے، یعنی ورثاء بیٹا، بیٹی، والدین اور دیگر اقربا جو اس کے وارث ہیں، وہ اگر راضی نہیں تو مرنے والا 1/3 یعنی 1/3 مال سے زیادہ کسی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر وہ راضی ہیں
وہ ورثاء جو اس کے بعد اس کے مال کے وارث ہوں گے وہ راضی ہیں، تو پھر اس صورتحال میں اس وصیت پر عمل ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے مال میں سے 1/3 سے زیادہ اگر کسی کے لیے وصیت کر دی، یہ اس صورت میں ہے جب کہ اس کے ورثاء اس بات پر راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جسے اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کروا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فمن خافا تو جسے اندیشہ ہوا اگر کسی عالم یا حاکم یا وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو معلوم ہوا کہ مرنے والا وصیت میں کسی پر زیادتی کر رہا ہے، شرعی احکامات کی پابندی نہیں کر رہا، تو مرنے والے کو سمجھا بجھا کر وصیت درست کروا دے تو یہ شخص گناہ گار نہیں بلکہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے ماجور ٹھہرے گا، اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا۔ یوں ہی اگر فوت ہونے والا تو غلط وصیت کر گیا لیکن بعد میں کوئی حاکم یا عالم یا رشتہ دار وغیرہ یہ لوگ یعنی جس کے حق میں وصیت کی گئی تھی اس میں سے اور وارثوں میں شرع کے موافق صلح کروا دیں، یعنی کہ مرنے والے نے وصیت غلط کی جس کے حق میں کر کے گیا غیر وارث کے حق میں، اب غیر وارث اور ورثاء کے درمیان آپس میں صلح کروا دیں اور مال کی تقسیم شریعت کے قاعدے کے مطابق کروا دیں تو یہ لوگ بھی گناہ گار نہیں ہیں بلکہ مستحق ہیں، اور ایسے لوگ ثواب کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ تو لہٰذا شریعت کے قوانین یہ جو اس باب میں موجود ہیں، وصیت کے باب کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر انتہائی احتیاط برتی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلہ کے اندر کافی وضاحت کے ساتھ مختلف مقامات پر بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما